الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ نشست میں ہم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پر گفتگو کر رہے تھے، اور اصل گفتگو چل رہی تھی لفظ استقامت پر۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اس کے راوی حضرت عمرو یا حضرت ابی عمرو یا ابی عمرہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، نام کا ذرا فرق ہے۔ عن ابی عمرو وقیل ابی عمرہ سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال، یہ فرماتے ہیں حضرت ابو عمرو یا ابو عمرہ، قال قلت، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اے اللہ کے رسول مجھ سے تو اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات ایسی کہہ دیجئے جو مجھے مستغنی کر دے کہ پھر مجھے کسی اور سے کچھ پوچھنے کی حاجت نہ ہو۔ یعنی کوئی بہت جامع تعبیر، بہت ہی جامع بات ایسی مجھے بتا دے کہ جس میں کل دین کی حقیقت جو ہے وہ سمو دی جائے اور مجھے پھر کسی اور سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، قال، اب جواب جو دیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے توجہ سے سنیے، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر جم جاؤ۔ اس استقامت میں جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے۔ اب ذرا اس کا تجزیہ کیجئے، یہ استقامت ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ لغوی اعتبار سے نوٹ کیجئے، قام یقوم، کھڑے ہونا، اقام یقیم، کسی دوسرے کو کھڑا کرنا، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کھڑی کرو، قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، اقیم الصلاۃ، نماز کو کھڑا کرو، نماز کو قائم کرو۔ اب اس سے آگے جو یہ باب استفعال میں جو آیا ہے استقامت، استقامہ یستقیم، اس میں ہے کھڑے ہونا اور ڈٹ جانا۔ اردو کا لفظ ڈٹ جانا یہ ہے در حقیقت کہ جو اس کی صحیح ترین تعبیر کرتا ہے، جم جانا، ڈٹ جانا، کسی موقف پر قائم ہو جانا پختگی کے ساتھ، پھر کوئی مخالفت، کوئی چاہے وہ غیر مرئی ہو چاہے مرئی ہو، کوئی لالچ، کوئی بھی وہاں سے انسان کو ہلا نہ سکے، پائے ثبات میں جنبش نہ آئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اب اس استقامت کے دو رخ ہیں، ایک استقامت ظاہری یا استقامت خارجی ہے جو نظر آئے گا۔ وہ استقامت کیا ہے؟ جب اللہ کو مان لیا یہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، میرا آقا ہے، اب اس کی اطاعت کیسے ممکن ہے کہ اب اس کے حکم سے سرتابی کی جائے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو ہمارے نبی کے ذمے صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں، ان کی ذمہ داری پہنچا دینے کی ہے، وہ ذمہ داری انہوں نے ادا کر دی، آگے ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم نے مانا ہے اللہ کو، اب مانو اس کے حکم کو، اس کی اطاعت کرو، اس کے فرمان پر چلو، جو جس شے کو اس نے حلال کیا ہے اسی پر اکتفا کرو، جس شے کو حرام قرار دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ گویا کہ وہ استقامت خارجی ہے، استقامت ظاہری ہے۔ اسی استقامت خارجی، استقامت ظاہری میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی، اس لیے کہ وہ بھی حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف۔
یا آپ کا دعوت دینا دوسروں کو، یہ بھی تو ایک خارجی عمل نظر آئے گا۔ جہاد، قتال اللہ کی راہ میں، یہ سب استقامت ہے۔ استقامت صرف جو ہے اطاعت اس معنی میں نہیں کہ اس نے سور حرام کیا ہم نے نہیں کھایا، شراب کو حرام قرار دیا ہم نہیں پیتے، یہ بھی استقامت میں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ جو ہمیں حکم دیے گئے ہیں، ان اقیم الدین، یہ بھی تو حکم ہے، اس کا حکم ہے دین کو قائم کرو۔ تو استقامت کے اندر استقامت خارجی یا استقامت ظاہری جو نظر آئے گی لوگوں کو، اس میں اپنا عمل، اس میں جہاد، قتال، وہ سارا دین کا مکمل جو ہے خلاصہ، اس کا جو عملی پہلو ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آئے گا، اس سب کو سمجھیے کہ وہ استقامت کا خارجی اور ظاہری پہلو ہے۔ ایک اسی استقامت کا داخلی اور باطنی پہلو ہے، قلبی، وہ دل کا ٹھک جانا، بئی معنی کہ یہ اشیاء، یہ عناصر، ان میں کسی میں کوئی شے نہیں، کوئی طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے، نہ نفع پہنچانے والی، نہ کسی کو خیر پہنچانے والی، نہ کسی کو ضرر پہنچانے والی، نہ کسی کو تکلیف پہنچانے والی، مگر اللہ کے ساتھ۔ اذن رب ہوگا، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، جو اقسام شرک میں، جو شرک فی الصفات، کسی شے کی کوئی صفت ذاتی نہیں، ابدی نہیں، دائم و قائم نہیں، تمام اوصاف اللہ کی عطا کردہ ہیں، اور ہر صفت کا ظہور ہوگا، ہر تاثیر ظاہر ہوگی اگر اذن رب ہوگا، اگر اذن رب نہیں ہوگا اس صفت کی تاثیر ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اگر یہ شکل سامنے آ جاتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تو ہمارے ہاں تیسرے کلمے کا سب سے اہم حصہ ہے، سب سے بڑا اور سب سے اہم حصہ، اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں آپ کو سنا چکا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں اسی کو ٹرانسلیٹ کیا ہے، ذرا اس کو اور واضح کیا ہے کہ اے میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، فاعل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہم کاسب اعمال تو ہیں، کسی نے تمہیں پتھر مارا ہے لگ گیا، لیکن یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ پتھر نہیں لگ سکتا تھا، لاکھ وہ پتھر مارتا، جس نے پتھر مارا ہے وہ اپنے لیے جو بھی اس نے ظلم کیا ہے، اس کے لیے جو عذاب اس نے کمانا تھا کما لیا، پتھر کا لگ جانا یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا کہ وہ آ کر لگے تمہیں۔ تو جان لو لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر، کوئی مؤثر نہیں ہے، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں ہے الا اللہ، اللہ کے سوا۔ تو یہ در حقیقت جب یہ سامنے بات آ گئی تو اب میں ذرا تجزیہ کر رہا ہوں، اگرچہ یہ مضامین تفصیلاً آئیں گے اس منتخب نصاب کا جو حصہ دوم ہے، جس میں ایمان کے مباحث اب آئیں گے تفاصیل کے ساتھ، سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں یہ تمام مضامین آتے ہیں، لیکن دو حصے اس کے اہم ہیں، ایک راضی برضائے رب، جو ہوا بغیر اذن رب نہیں ہوا، مجھے پتھر لگا اس نے مارا، ٹھیک ہے اس نے مارا، اگر قصاص لینے پر قادر ہوں قصاص لینے کا مجھے حق حاصل ہے، معاف کرنا چاہوں معاف کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن یہ اچھی طرح مجھے سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایک دوسرا ایلیمنٹ ہے، اذن رب کے بغیر مجھے پتھر نہیں لگ سکتا تھا، یہ اللہ کی کہ اذن سے لگا ہے۔ اب اگر اللہ کے اذن سے لگا ہے تو ہرچہ ساقی ما ریخت عین الطاف است، جو میرے ساقی کی طرف سے میرے پیالے میں انڈیل دیا جائے اس کا لطف و کرم ہی ہے۔ یہ راضی برضائے رب، رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، یوں ہو جائے یوں ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، یہ یوں کیوں ہو گیا، ایسا ہونا چاہیے تھا، یہ لیتا اور لعلہ، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ایسا ہوتا تو یوں ہو جاتا، میں یوں کر لیتا تو پھر یوں یہ نتیجہ نکل آتا، میں اس مصیبت سے بچ جاتا، یہ سب جو ہے یہ در حقیقت محجوبیت کی علامت ہے کہ آپ کے سامنے وہ عناصر طبعی ہیں، صرف اسباب مادیاں ہیں، صرف مسبب الاسباب نگاہوں میں نہیں ہے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہو سکتا تھا، آپ کچھ بھی کر لیتے نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے فرمایا گیا ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان، یہ لو کا کلمہ جو ہے اگر میں یوں کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، اگر یوں ہو جاتا تو پھر یہ تکلیف نہ آتی، یہ کلمہ لو جو ہے
یہ شیطان کے عمل کا نقطۂ آغاز ہے۔ اب یہ انسان میں حسرت پیدا کر رہا ہے، افسوس پیدا کر رہا ہے، یوں کیوں نہ کر لیا میں نے، فلاں وقت میں نے یوں کیوں کیا، اس نے یہ کیا کر دیا، وہ یوں نہ کرتا۔ یہ سارا جو ہے وہ آگ کی بھٹی کے اندر جو ہے انسان کا باطن جو ہے وہ اب اس کے اندر تپتا ہے۔ اس سے نجات دینے والی شے ہے راضی برضائے رب، جو میرے رب کی طرف سے آیا اس کا الطاف، اس کا کرم، اس کی نعمت اس کی طرف سے، اس لیے کہ میری مصلحت جتنی اس کے علم میں ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے۔ جیسے میں نے وہ جو دعا ہے، دعائے استخارہ، وہ میں نے آپ کو سنائی تھی اقسام شرک بیان کرتے ہوئے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اے اللہ تجھے سب علم حاصل ہے، مجھے کوئی علم حاصل نہیں، اور تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ یہ جب تک کیفیت نہ ہو تو مقام بندگی کہاں آیا؟ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے استقامت خارجی اور ظاہری، عبادت اور اطاعت، اللہ کے جملہ احکام پر کاربند ہو جانا، وہ احکام ذاتی بھی ہوں گے، انفرادی بھی ہوں گے، اجتماعی بھی ہوں گے، اقامت دین کی جد و جہد بھی ہوگی، جہاد و قتال فی سبیل اللہ بھی ہوگا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا بھی ہوگا۔ اس سب کو جمع کر لیجئے تو یہ مقام عبدیت ہے۔ یہ صوفیہ کی اصطلاحات میں چاہتا ہوں کہ آپ درس قرآن کے حوالے سے ان کو اپنے ذہنوں کے اندر جو ہے ان کا ربط قائم کرتے چلے جائیے۔ مقام عبدیت کیا ہے؟ جو حکم سر تسلیم خم، جو فرمان، جو بھی آپ کا حکم ہے حاضر ہے، بدل و جان حاضر ہے، جان نثار کرنے کو تیار ہے، یہ مقام عبدیت ہے۔ یہ دوسرا مقام جو ہے استقامت باطنی، راضی برضائے رب، بروں کشید ز پیچا کہ ہست و بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ جو مقام ہے مقام رضا، اور اسی کا دوسرا پرتو کیا ہے؟ توکل۔ وسائل و اسباب کو استعمال کرو لیکن بھروسہ ان پر نہ کرو، ہوگا وہ جو اللہ چاہے۔ سارے اسباب فراہم ہوں، اللہ نہیں چاہے گا نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اللہ جب چاہے گا بغیر کسی ذریعے کے، کسی مادی سبب کے جب چاہے گا وہ اب جو بھی آپ کی ضرورت ہے پوری کر دے گا۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے گمان تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا، اسباب اس کے اذن کے محتاج ہیں، وہ محتاج نہیں ہے اسباب کا۔ ایسا نہیں ہے کہ اشیاء کو پیدا کر کے، عناصر کو پیدا کر کے، ایلیمنٹس کو پیدا کر کے، ان میں کچھ صفات ودیت کر کے اب اس کے ہاتھ بن گئے ہوں۔ میں کیا کروں، میں تو آگ کے اندر وصف رکھ چکا جلانے کا، اب یہ آگ میں پھینک رہے ہیں ابراہیم کو تو جلے گا ابراہیم؟ نہیں، اختیار مطلق اللہ کا ہے، آگ اس کے اذن سے جلائے گی، اس کا اذن نہیں ہوگا نہیں جلائے گی۔ ان دو چیزوں کو جب جمع کر لیں، راضی برضائے رب، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، آج بالکل الجبرے کے فارمولے کے طریقے سے، جیسے کہ اقسام شرک میں نے الجبرے کے فارمولے دیے ہیں آپ کو، راضی برضائے رب اور توکل صرف اللہ پر۔ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ ان دو چیزوں کو جمع کر لیجئے، اب خوف کس بات کا رہ جائے گا، حزن کس بات پر ہوگا؟ عام طور پر لفظ خوف جو ہے اس کا تعلق مستقبل سے ہے، ایسا نہ ہو جائے، یوں نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی نعمت میرے ہاتھ سے جاتی نہ رہے، کوئی پسندیدہ محبوب چیز جو ہے وہ میرا ساتھ نہ چھوڑ جائے، یہ خوف ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہے۔ حزن کا تعلق دو طرفہ ہے، حزن رنج، جو کچھ ہو گیا آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، ناپسندیدہ ہے، طبیعت اس پر ایک افسوس اور رنج کی کیفیت محسوس کر، یہ بھی حزن ہے۔ اور حزن جو ہے آئندہ کے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا تھا غار ثور میں، لا تحزن ان اللہ معنا، ظاہر بات ہے کوئی واقعہ ہو نہیں چکا تھا جس پر کہ حزن جو ہے کر رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ بھی ایک اندیشہ تھا۔ تو اندیشے کی ہی ایک کیفیت حزن بھی ہے۔ خوف کا تعلق ماضی سے ہے، جو مستقبل سے ہے، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے، اس کا اندیشہ، یوں نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے۔ اور حزن کا تعلق ماضی سے بھی ہے، جو کچھ ہو گیا ہے اس پر رنج اور غم اور افسوس، اور مستقبل سے بھی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے۔ گویا کہ خوف اور حزن اس اعتبار سے مستقبل کے ساتھ متعلق ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مترادف ہو جائیں گے، لیکن حزن کا چونکہ تعلق ماضی سے بھی ہے لہذا اس کا ایک علیحدہ مفہوم بھی ہے۔
ان دونوں کا زائل ہو جانا یہی مرتبہ ولایت ہے۔ مقام عبدیت اور مقام ولایت، یہ دو الفاظ آج نوٹ کر لیجئے۔ عبدیت اطاعت، عبادت، جو حکم ہو سر آنکھوں پر، جو فرمان ہے حاضر، بسر و چشم حاضر، بدل و جان حاضر، یہ مقام عبدیت ہے۔ سرتابی نہ ہو، انکار نہ ہو۔ اور یہ جو داخلی استقامت ہے، راضی برضائے رب، رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا، یہ خام خواہ کی آرزویں، خام خواہ کی تمنائیں، یہ تو جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ مفت کیوں جان کھوتا ہے، جو خدا چاہتا ہے ہوتا ہے۔ بڑے آسان الفاظ میں یہ حقیقت جو ہے شاعروں نے بیان کی ہے، اور بہت صحیح حقیقت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آرزو یوں ہو جائے یوں نہ ہو جائے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحالے کہ اس میں تمہارا خیر ہو، کوئی چیز تمہیں بڑی پسند ہو درحالے کہ اس میں تمہارے لیے برائی ہے، ضرر ہے، نقصان ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تو تفویض کرو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرو۔ فوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ان کیفیات باطنیہ کو جب جمع کر لیں گے، یہ ہے مرتبہ ولایت۔ اس کے لیے اب میں وہ 3 آیات آپ کو پھر سنا رہا ہوں۔ اب یہ 3 آیتوں کا ایک خوبصورت گلدستہ جو ہے، یہ سورہ یونس میں آیت 62، 63، 64۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ وہی الفاظ جو ہم اس آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے فوری طبعی اثر، وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ چیونٹی نے کاٹا آپ کا ہاتھ یا آپ کا پاؤں جو ہے، اس میں ایک حرکت پیدا ہو گئی، یہ ایک غیر اختیاری سی بات ہے، یہ تو ریفلیکس ایکشن ہے، اضطراری فعل ہے۔ اس درجے میں متاثر ہو جانا یہ اس کے منافی نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی دائمی اور مستقل اثر انسان کے ذہن پر، سوچ پر، دل پر قائم ہو جائے، یہ ایمان کے منافی ہے۔ راضی برضائے رب، اور جو بھی آیا ہلکا سا پردہ آیا گیا، طبعی طور پر ایک اثر ہوا، فوری اثر ہوا، گیا۔ ٹرانزینٹ ہے ایک کیفیت کے جو ہو جائے، اس کے اندر کوئی دوام اور استقلال اگر ہے تو بس ایمان کے منافی ہے۔ یہ ہے مرتبہ ولایت۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے، کون ہوتے ہیں ولی؟ ولی جو ہے ان کے سروں پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، ولی کوئی علیحدہ نوع نہیں ہے انسانوں کی، یہی انسان ہے۔ ایمان حقیقی ہو، تقوی واقعی ہو، وہی ولی ہے۔ ولی اور ہے کون؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کی ڈیفینیشن تو یہ ہے۔ ایمان ہی کی گہرائی ہوتی ہے در حقیقت جو درجہ احسان تک انسان کو لے جاتی ہے۔ وہ ایمان اتنا گہرا ہو جائے، کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ علم الیقین، عین الیقین کے درجے کو اور حق الیقین کے درجے کو پہنچ جائے، یہی ایمان کا درجہ ہے۔ تو ایمان ہی ہے در حقیقت اسی کا ایک درجہ، اسی کی گہرائی اور گہرائی جو ہے اس کا ایک درجہ یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اب دیکھیے تقابل کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہاں جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ وہی لفظ بشارت یہاں بھی ہے، بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ معلوم ہوا کہ وہی 3 الفاظ، زوال خوف، زوال حزن اور بشارت، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں آخرت کی زندگی میں بھی اور دنیا کی زندگی میں بھی۔ یہی مرتبہ ولایت ہے۔ تو گویا کہ یہاں اس لفظ استقامت میں استقامت خارجی اور ظاہری ہے تو مقام عبدیت ہے، استقامت باطنی ہے راضی برضائے رب اور توکل علی اللہ، یہ دونوں چیزیں اگر حاصل ہو گئی ہے یہ مرتبہ ولایت ہے۔ اب آئیے اس آیت میں استقامت ہے کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کو آج اور سنا دینا چاہتا ہوں
یہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعلموا انہ لن ینجو احد منکم بعملہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میانہ روی سے کام لیا کرو، عبادات میں اور اس میں بھی غلو نہ کرنا۔ یہ غلو جو ہے جب انسان کرتا ہے تو پھر یہ غلو انسان کو پچھاڑ دیتا ہے، پھر ریئیکشن ہوتا ہے، رد عمل ہوتا ہے۔ میانہ روی، قاربوا وسددوا، البتہ اس میانہ روی میں استقامت اختیار کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایک وقت میں تو جذبہ جو ہے آسمان کو چھو رہا ہے اور ایک وقت میں جھاگ بن کر بیٹھ گئے، یہ کیفیت جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اعتدال کی روش اختیار کرو، اور اعتدال ہی کے ساتھ سددوا، یہ امام نووی نے اس کی وضاحت کی ہے، المقاربۃ القصد الذی لا غلو فیہ ولا تقصیر، وہ میانہ روی جس میں غلو نہ ہو۔ ہاں، اللہ کے حکم کو تو بہرحال نہیں توڑنا، جو اللہ کا حکم ہے، جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں، جو حرام ہے اس سے بہرحال رک جانا ہے، لیکن اس سے آگے جا کر نوافل میں غلو کرنا، آگے بڑھنا، زیادتی کرنا، یہ ہے جس سے حضور روک رہے ہیں۔ قاربوا وسددوا، میانہ روی اختیار کرو، غلو نہ کرو۔ اور سداد جو ہے امام نووی کہتے ہیں استقامت کو کہتے ہیں، جو بھی ہے اس پر استقامت، ڈٹے رہو، کھڑے رہو، تسلسل ہو، پابندی ہو، دوام ہو۔ اب اس میں جو جملہ آیا ہے یہ بہت سے لوگوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والا ہونا چاہیے، جو غلو کرتے ہیں، مستحبات میں غلو کر رہے ہیں، سنت عادت میں غلو کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غلو کر رہے ہیں، اسی میں ایک دوسرے پر نکیر کر رہے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقیدیں کر رہے ہیں۔ اس غلو کا علاج کیا ہے جو حضور نے ابھی فرمایا، وہ سن لیجئے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، انہ لن ینجو احد منکم بعملہ، تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پا سکے گا۔ کتنا عمل کر لو گے، کتنا غلو کر لو گے، کہیں تک بھی پہنچ جاؤ، تم اپنے عمل کی بنیاد پر نجات نہیں پاؤ گے۔ لن ینجو احد منکم بعملہ، تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی وجہ سے نجات پا جائے۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، سوال کیا صحابہ نے کہ اے اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ فرمایا قال ولا انا، ہاں میں بھی نہیں، الا یتغمدنی ربی برحمت منہ وفضل، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ڈھانپ لے مجھے اپنی رحمت اور فضل سے۔ یہ ہے مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل میں یہ بھی شیطان کی، انسان کی دشمنی جو ہے، اس کے تو پیدائشی دشمن ہے، وہ انسان کو ہٹانا چاہتا ہے غلو میں ڈال کر، وہی غلو کہ جو محبت کا غلو تھا جس نے شرک کی بدترین صورت اختیار کروا لی، خدا کا بیٹا قرار دے دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہی غلو محبت کا حضرت علی کو خدا بنا دینے والے پیدا ہو گئے، وہی غلو ان نیکیوں میں، عبادات میں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اہم تر بات ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے تو اب کوئی جذبہ رہا ہی نہیں، سارا جذبہ جو ہے ان نوافل میں، ان مستحبات میں، ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں، پوری سٹیم جو جنریٹ ہوئی تھی یوز ہو گئی، خرچ ہو گیا سارا جذبہ، آگے نہیں بڑھے گا۔ لہذا شیطان یہاں داؤ لگاتا ہے، پھندے لگاتا ہے، اس میں پھنساؤ، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، تاکہ اس سے آگے کی سوچ ہی نہ آئے۔ یہ ہے کہ جس کا سد باب ہو رہا اس حدیث سے، قاربوا وسددوا واعلموا انہ لن ینجو احد منکم بعملہ۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، قال ولا انا الا یتغمدنی ربی برحمت منہ وفضل، ہاں میں بھی نجات محض اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں پاؤں گا جب تک کہ پروردگار مجھے ڈھانپ نہ لے اپنے فضل اور رحمت سے۔ اب آگے چلیے، اس حصے میں ایک اہم مضمون ہے فرشتوں کا نزول۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ یہ فرشتوں کا نزول جو ہے، اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے۔ ایک بات تو اس میں متفق علیہ ہے، اجماعی ہے، کوئی اختلاف نہیں، اور بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے، بہت سے نیک لوگوں کے انتقال کے وقت کی یہ خبر
بہت تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے کہ جب عالم نزع کی کیفیت ہوتی تھی تو کہتے تھے ہٹ جاؤ، راستہ دو. معلوم ہوتا تھا انہیں کوئی نظر آ رہے ہیں، کوئی نورانی ہستیاں ہیں جو آ رہی ہیں جن کا استقبال وہ کرنا چاہتا ہے. یہاں جو عالم نزع میں گرفتار ہے، کوئی ہے جس کو اس نے دیکھا ہے، کوئی آیا ہے. تو نزول جو ہے فرشتوں کا عند الموت، یہ تو متفق علیہ ہے. موت کے قریب فرشتوں کا نزول گویا کہ استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. عالم خلق سے عالم امر کی شے عالم امر کو لوٹ رہی ہے، اس عالم امر ہی کے کارندے آ رہے ہیں. فرشتے کون ہیں؟ عالم امر کے کارندے ہیں، وہ آ رہے ہیں استقبال کے لیے. تو یہ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. اب خوشیاں منائیے، خوشخبری حاصل کیجئے. آپ کی سختی کے دن گئے، آپ کے تکالیف کے دن گئے، آپ کے لیے جو کوفت تھی دنیا میں اب اس کا سلسلہ منقطع ہوا. اب بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. فراح و ریحان و جنت نعیم. اس میں تو کوئی چونکہ اختلاف نہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ چیزیں واقعاتی انداز میں بھی ہمیں ملتی ہیں، اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں. البتہ دوسرا معاملہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ یا دوسرا معاملہ، دوران حیات دنیاوی بھی یہ نزول ہوتا رہتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کو ذرا اشکال ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے حدیث سے اس قدر ثابت شدہ شے ہے جس کا انکار کرنا جو ہے وہ وہی جو ریشنلزم ہے، وہ 19th سینچری سائنٹیفک ریشنلزم، جو معجزات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، جو مادے اور مادے کی تاثیرات جو ہے اس پر اس کا یقین کامل قائم تھا، وہ ریشنلزم. بچے کھچے اثرات اس کے اب بھی چلے آ رہے ہیں. جیسے گائے ایٹن صاحب کہہ گئے اس سال ہمارے ہاں کہ مغرب میں بھی اکثر لوگ ابھی اسی فضا میں سانس لے رہے ہیں، وہی نیوٹونین ایرا جو ہے فزکس کا، ابھی اسی میں جی رہے ہیں، وہی ان کی بھی سوچ ہے. یہ آئنسٹائن کے تصورات اور یہ فزکس کے اعلیٰ نظریات جو اب سامنے آئے ہیں، وہاں بھی اکثر و بیشتر لوگوں کو معلوم نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو ذرا مانتے ہوئے طبیعت جو ہے وہ اپراتی ہے کہ کیا دوران حیات دنیا میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں. میری رائے اس کے بارے میں پازیٹیولی یہ ہے کہ نازل ہوتے ہیں. اس کا ثبوت سورہ انفال اور سورہ آل عمران میں 2 جگہ پر فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی مدد کے لیے نص قطعی سے ثابت ہے. غزوہ بدر میں فرشتے آئے، غزوہ احد میں فرشتے آئے. اور یہ 2 آیتیں جو ہیں نوٹ کر لیجئے، سورہ انفال کی آیت نمبر 10 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 126. یہ جوڑا بھی ایک مثال ہے قرآن مجید میں اس اصول کا کہ اہم مضمون قرآن مجید میں کم سے کم 2 مرتبہ ضرور آئے گا اور تھوڑا سا لفظی فرق کر دیا جائے گا تاکہ مونوٹنی نہ رہے، تنوع ہو. فطرت انسانی کو تنوع زیادہ پسند ہے، مونوٹنی سے طبیعت گھبراتی ہے، انسان بور ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے اس کی مثال، سورہ انفال، سورہ آل عمران. سورہ انفال کی آیت نمبر 10، آل عمران کی آیت نمبر 126. دونوں جگہ پر فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. دوسری جگہ فرمایا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. ایک میں قلوب پہلے آ گیا، بہی بعد میں آ گیا، ایک میں بہی پہلے آ گیا، قلوب بعد میں آ گیا، بین ہی وہی مضمون. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. یہ الفاظ بھی جو کہ تو. البتہ سورہ انفال میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. سورہ آل عمران میں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. یہ لفظی فرق، لیکن دونوں جگہ پر آپ کو معلوم ہے فرشتوں کا نزول ہوا اور انہوں نے امداد کی. غزوہ احزاب میں تو یہاں تک آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار کھول چکے تھے جب حضرت جبرائیل آئے ہیں اور ہتھیار باندھے ہوئے آئے ہیں. انہوں نے عرض کیا ہے کہ حضور آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار کھول دیے، ہم نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے. اللہ کا حکم ہے کہ ابھی یہ بنو قریظہ کی گوشمالی کرنی ہے، انہیں سزا دینی ہے. انہوں نے جو غداری کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، اس کی سزا دینی ہے. لہٰذا حضور نے حکم دیا کہ فوراً جو ہے سب کے سب لوگ جو ہے وہ چلیں بنو قریظہ کی طرف. تو فرشتوں کا نزول ایسے نصوص قطعیت ثابت ہے. سورہ مجادلہ میں جہاں حزب اللہ کا تذکرہ ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ تائید فرماتا رہتا ہے جو حزب اللہ میں شامل ہوں، جو اس کے سپاہی بن گئے ہوں، جو اس کے فوجدار بن گئے ہوں، جن کی زندگی کا مقصد ہو اللہ کی حدود کی حفاظت،
والحافظون لحدود اللہ العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. تو یہ کام کریں گے، جو حزب اللہ بنیں گے، جو شیطان کی جماعت سے ٹکرائیں گے، ان کو تائید ہوتی رہتی روح من. اسی طریقے سے خود اس آیت میں جو موجود ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں. اگر موت کے وقت یہ بات کہی جائے تب بھی اس کا مفہوم ہے کہ ہم ہی تمہارے ساتھی رہے دنیا کی زندگی میں. لیکن یہ بات جو ہے موت کے وقت کہنا اتنا معنی خیز نہیں ہے جتنا کہ حیات دنیاوی کے دوران، جب آپ کشمکش میں مبتلا ہیں، جب کشاکش میں ہیں، جب مصائب میں ہیں، اس وقت کوئی تھپکی دے کہ گھبراؤ نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تب تو کوئی بات ہوئی. لیکن یہ ہے کہ اگر بعد میں بتائے کہ گھبراؤ نہیں تمہارے لیے کوئی گھبراہٹ کا موقع نہیں تھا اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے، تو یہ در حقیقت اس اعتبار سے اتنی بامانی بات نہیں بنتی. اگرچہ یہ آیت جو ختم ہوتی ہے جس کے اندر کہ فرمایا گیا کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. بلکہ اس سے پہلے کے الفاظ نوٹ کیجئے وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اس کا ترجمہ میں نے کیا ہے کنتم توعدون، جس کا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ موت کے وقت کی گفتگو ہے. تو موت کے وقت کی گفتگو تو ظاہر ہے، ثابت ہے، مجمع علیہ ہے، اس پر اجماع ہے، اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن حیات دنیاوی کے دوران بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، چاہے ان کی بات ان کانوں سے ہم نہ سنیں، وہ صرف ایک سکینت بن کر ہمارے قلب کے اوپر نازل ہو جائے. جیسے کہ اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، درس قرآن ہو رہا ہے، حدیث صحیح ہے، مستند ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ. جب بھی کہیں کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا ایک تو قطعی مفہوم ہے کسی مسجد میں، لیکن اکثر جو ہے محققین محدثین ان کے نزدیک کوئی بھی گھر ہو جہاں پر کہ کوئی بھی مقام ہو جہاں اس کام کے لیے لوگ جمع ہو جائیں، عموم جو ہے وہ یہاں پیش نظر ہے. اصل ہے وہ کام کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور آپس میں سمجھنا سمجھانا. جہاں کہیں بھی یہ کام ہوگا ان پر رحمت کا نزول ہوگا، غشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لے گی، سکینت نازل ہوگی، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیں گے. تو تتنزل علیہم الملائکہ. اب اس کو صرف موت کے وقت کے ساتھ خاص کر دینا میرے نزدیک وہ درست نہیں ہے. واللہ اعلم. اب آگے چلیے، اس حصے کا ایک اور اہم مضمون ہے لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تمہارے لیے ہے وہاں وہ سب کچھ جس کا اشتہا ہے تمہارے جیوں میں، تمہارے نفوس میں. تشتہی، یہ اشتہا کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. کبھی آپ کسی سے کہتے ہیں پڑھے لکھے آدمی سے کھانے کے لیے، بھائی اشتہا نہیں ہے. اشتہا اگرچہ لفظ جو ہے اس کا مادہ تو شہوت ہے، شہوت کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر صرف مستعمل ہے جنسی شہوت کے لیے. حقیقت میں نفس کے سارے تقاضے جو ہیں وہ شہوت ہیں. پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ بھی اشتہا ہے، یہ بھی ایک شہوت ہے، جس کو فرائیڈ نے کہا ہے ایڈ یا لیبیڈو. جو بھی نفس کے تقاضے ہیں، اس نفس کے اندر سے جو تقاضے ابھرتے ہیں پریزرویشن آف دی سیلف کے لیے، پریزرویشن آف دی اسپیشیز کے لیے، بقائے ذات اور بقائے نسل کے لیے جو تقاضے نفس کے اندر سے ابھرتے ہیں، چاہے وہ کھانے کے ہوں، پینے کے ہوں، وہ جنسی خواہش ہو، وہ سب شہوت ہے. تو فرمایا وہاں سب کچھ ہے تمہارے لیے جس کی اشتہا تمہارے نفوس کے اندر ہے. ہم نے ڈالی ہے، یہ نفوس ہم نے پیدا کیے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ان نفوس میں کن کن چیزوں کی خواہش اور اشتہا ہے. وہ ساری تسکین کا سامان، ان تمام تقاضوں کی بھرپور تسکین کا سامان اس جنت میں فراہم کر دیا گیا ہے. یہ بات بھی بعض حضرات کو جو نسبتاً زیادہ شعور کے اعتبار سے ذرا اپر لیول پر ہوتے ہیں ذرا کھلتی ہے. یہ کیا قرآن مجید میں حور و قصور کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کھانے پینے کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو بڑے انسان کے بڑے سفلی تقاضے ہیں.
بڑے ادنا تقاضے ہیں، یہ تو نفس کے تقاضے ہیں، تو بعض اوقات طبیعت جو ہے منقبض ہوتی ہے۔ اور میں نے بارہا یہ بات عرض کی، اب بھی یاد آ گئی ہے تو بیان کر رہا ہوں، خود میری یہ کیفیت رہی ہے بہت عرصے تک۔ غض بصر کرتا تھا، جب قرآن مجید کے ان مقامات سے گزرتا تھا تو غض بصر کر کے ذہناً گزر جاتا تھا، یعنی بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ کیا ذکر ہو رہا ہے حوروں کا اور کچھ، اور ان کی پھر ان کی رنگت، ان کی آنکھیں ایسی خوبصورت ہوں گی، اور ان کے وہ جو بھی ساری تفاصیلیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو طبیعت میں کچھ انقباض سا ہوتا تھا۔ اب میں نہیں کہہ سکتا، یہ تو میرا تجربہ ہے، جب پہلی مرتبہ میں نے جو شیخ القراء تھے محمود خلیل حسری، ان کی تلاوت کا ریکارڈ سنا ہے سورہ رحمان کا، اور سورہ رحمان ان میں سے جن میں میں غض بصر کر کے گزرتا تھا، اس کے تیسرے رکوع میں سے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص فضل ہوا، یہ تو کراچی میں وہ کہیں آئے تھے 54 میں، صدر ناصر صاحب جب آئے تھے دورے پر پاکستان کے، یا تو 58 ہے یا 54 ہے، اس وقت آئے تھے شیخ محمود خلیل حسری ان کے ساتھ۔ اس وقت انہوں نے جن صورتوں کی تلاوت کراچی میں کی تھی ان میں سے سورہ رحمان بھی تھی۔ پھر بہت عرصے کے بعد لاہور میں بھی آئے، یہاں جامعہ اشرفیہ میں ان کا ایک محفل قرات ہوئی، وہاں سورہ واقعہ، اور سورہ واقعہ میں بھی وہی مضامین ہیں، وہ تو دونوں صورتیں جو ہیں جڑواں ہیں، ایک ہی مضمون ہے دونوں میں۔ تو غض بصر کرتا تھا میں، لیکن یہ قرات سننے کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی جالا سا تھا دل کے اوپر سے، کوئی حجاب تھا جو اتر گیا، کوئی عقلی توجیہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور میں تو اس واقعے کو، اپنے تجربے کو بیان کیا کرتا ہوں کہ حسن قرات جو ہے قرآن مجید کی، اس کی اپنی تاثیر ہے، معنی جو اس کے ہیں، مطالب جو اس کے ہیں، ان سے ہٹ کر اس کا جو صوتی آہنگ ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ملکوتی غنا رکھا ہے، یہ ڈیوائن میوزک جو اس کے اندر ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے، انڈیپینڈنٹ آف میننگز، ان کے معنی سے بالکل جدا اور آزاد اس کی ایک تاثیر ہے۔ اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہوا ہے، بارہا میں نے پہلے بھی عرض کیا، آج بھی عرض کر دیا ہے بہرحال، لیکن اس کی پھر عقلی توجیہ بھی سامنے آ گئی، اور یہ اسی وقت آئی جب کہ قلب پر سے حجاب اتر گیا۔ بڑا پیارا جملہ ہے مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کا، کبھی انہوں نے کہا تھا کسی ایک معاملے میں، اصل تبدیلی تو دل کی تبدیلی ہوتی ہے، دماغ تو کرائے کا وکیل ہے جو دلائل فراہم کر دیتا ہے۔ وکیل کا کام کیا ہے؟ کسی مقدمے کا مدعی چلا جائے اس کے حق میں دلائل نکال دے گا، اگر اسی مقدمے کا مدعا علیہ اس کے پاس آ گیا ہوتا اس کے لیے دلائل کے انبار لگا دے گا۔ تو وکیل کا کام تو یہ، جو پیسے دے، جو فیس دے، وہ اپنے حق میں دلائل جو ہے اس سے اس کے انبار لگوا لے۔ تبدیلی دل کی ہوتی ہے، تو میرا بھی یہ تجربہ بھی ہے اس کا، جب دل پر سے وہ غبار اتر گیا تو عقلی توجیہ بھی سامنے آ گئی، ورنہ یہ کہ جب تک وہ دل پر غبار تھا وہ عقلی توجیہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی تھی۔ اور توجیہ کیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، خالص منطقی بات ہے، 100% درست۔ اس دنیا میں اللہ کا ایک بندہ اپنے نفس کے تقاضوں کی لگام کھینچ کر رکھتا ہے، نفس چاہتا ہے یہ شے مجھے حاصل ہو جائے، آپ کہتے ہیں نہیں حرام ہے، آپ نے ڈینائی کیا، اس کو روک دیا، اس کو آپ نے اس کی لگام کھینچی۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خواہش کو آپ نے تھاما۔ آپ بھی حرام خوریاں کریں، اللہ تللے ہو جائیں گے۔ ایک شخص رشوت نہیں لے رہا، روکھی سوکھی کھلا رہا ہے اپنے بچوں کو، اس کے دل پر بیت رہی ہے جو بیت رہی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں بھی رشوت اگر لوں تو انہیں میں پراٹھے بھی کھلا سکتا ہوں اور انہیں حلوے مانڈے کھلا سکتا ہوں، لیکن نہیں، روک رہا ہے اپنے آپ کو کہ حرام ہے۔ سودی کاروبار بھی ساتھ لپیٹ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، بینک کی سروس چھوڑ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہاں 15,000 کی تنخواہ مجھے مل رہی ہے، باہر شاید 5,000 کی مجھے تنخواہ کی ملازمت نہ مل سکے، روک رہا ہے۔ اس کا لازمی منطقی نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ جن جن خواہشات نفسانی سے اس نے اپنے آپ کو یہاں روکا ہے، اس کا بدلہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی بھرپور تسکین کا سامان فراہم کر دیا جائے۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ سارا سامان تو ہم نے وہاں فراہم کر ہی دیا ہے، جس جس شے کی اشتہا تمہارے اندر ہے وہ سب ہم نے فراہم کر دی۔ البتہ اس کا اگلا مرحلہ بھی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں مل جائے گی ہر وہ شے جو طلب کرو گے۔ یہ طلب کرنا جو ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ ظاہر بات ہے اس میں ہر انسان کی ذہنی سطح، اس کا ذوق، اس کا مزاج، کوئی کچھ مانگے گا، کوئی کچھ مانگے گا۔ آپ دیکھتے ہیں مینو ہوٹل میں جا کر، اور پھر آپ آرڈر دیتے ہیں
طلب کرتے ہیں، تو یہ طلب انسان کی ذوق کے مطابق ہوگی۔ میں نے بارہا وہ عرض کیا ہے، ایک واقعہ ڈاکٹر یقین میرے کلاس فیلو پرانے دوست، انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، اور مجھے یہ مقام جب بھی میں یہاں آتا ہوں وہ واقعہ یاد رہتا ہے کہ وہ جا رہے تھے کہیں انگلستان، اپنے بچوں سے پوچھا ہر ایک سے کہ تمہارے لیے کیا لاؤں، تمہارے لیے کیا لاؤں۔ چھوٹی بچی نے کہا میرے لیے پینسل لے کر آئی۔ اب وہ ہنسے، اس نے انگلستان سے پینسل منگوائی۔ کیوں منگوائی یہ پینسل؟ اس لیے کہ اس سے زیادہ کا بھی اس کا کوئی شعور ہے ہی نہیں، اسے کیا پتا اور کیا نعمتیں ہیں، کیا اس دنیا کے اندر اور چیزیں ہیں۔ اس کا چھوٹا سا ذہن، اسے شاید والدہ جو ہے روکتی ہوں گی، پینسل اس کے ہاتھ میں نہیں آنے دیتی ہوں گی، دیواروں کو خراب کرے گی، کہیں اور ادھر ادھر کچھ اور نقش و نگار بنائے گی۔ تو وہی جو اس کی رکی ہوئی ایک آرزو تھی، اس نے اسی کی تسکین کا جو ہے وہ سوال کر دیا۔ یہ معاملہ ہوگا ہر شخص کے ساتھ جداگانہ، متفاوت، یہ فرق و تفاوت ہوگا اپنے اپنے لیول آف کانشسنس کے اعتبار سے، اپنے شعور کے اعتبار سے۔ اور اس میں آخری اور بلند مرتبہ وہ ہے کہ کوئی انسان ایسے بھی ہوں گے، قرآن مجید میں ذکر ہے، یریدون وجہہ، صرف اللہ کی کا چہرہ چاہیں گے اور کچھ نہیں چاہیں گے، سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں، جس کو کہ حضرت رابعہ بصریہ نے ایک تمثیل سے واضح کیا تھا رحمت اللہ علیہا، کہ ایک خاص جذب کی کیفیت میں نکلی ہیں اپنے گھر سے، ایک ہاتھ میں ایک لوٹا ہے جس میں پانی تھا، اور ایک ہاتھ میں مشعل ہے، آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں، کیا ہے معاملہ؟ کہ اس مشعل سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں، اور اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگ اللہ کو صرف اللہ کے لیے چاہیں، جنت کے طلب میں اور دوزخ سے بچنے کے لیے نہ چاہیں۔ یہ میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی سند نہیں، یہ کوئی قرآن نہیں، کوئی حدیث نہیں، ایک خاص کیفیت ہے، ایک جذب کی سی کیفیت ہے، لیکن اس کے اندر جو چیز مضمر ہے وہ یہی ہے، یریدون وجہہ لا تعد عیناک عنہم، یہ لوگ کہ جو صرف ہمارے چہرے انور کی ضیاء کے طالب ہیں، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات آئی ہے صراحت کے ساتھ روایات میں کہ آخری نعمت جو ملے گی جنت والوں کو وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ سب سے آخری دولت اور سب سے آخری نعمت جو ملے گی وہ دیدار باری تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد اور کسی شے کی کوئی طلب، کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ اب آخری بات، اگرچہ وقت تو تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن نوٹ کر لیجئے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے ہے اس جنت میں، اس آخرت میں وہ سب کچھ جس کی اشتہا تمہارے جیوں میں ہوگی، اور تمہارے لیے ہوگا وہاں وہ سب کچھ جو تم مانگو گے، طلب کرو گے، جس کا آرڈر دو گے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل بنیں گی۔ نزل کہتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی کو۔ نزیل اور ضیف کا فرق یہ ہے، نزیل کہتے ہیں جو مہمان تازہ تازہ آیا، نزیل سواری سے اتر کر آیا، کار سے اتر کر آیا، گھوڑے سے اتر کر آیا، اونٹ سے اتر کر آیا، نازل ہوا ہے، وہ نزیل ہے۔ جب آ کے آپ کے پاس مقیم ہو گیا، اب ضیف ہے۔ یہی فرق ہے نزیل اور ضیف کا۔ ضیف کی ضیافت ہوتی ہے اہتمام کے ساتھ، نزیل کو فوری طور پر کچھ پیش کر دیا جاتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں ٹھنڈا یا گرم۔ سردیاں ہیں چائے پلا دیجئے فوری طور پر، اور گرمیاں ہیں آج کل کا موسم ہے شربت پلائیے، سکنجبیر پلائیے، یہ نزل ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر بھی نزل ہوں گی صرف اس لیے کہ جنت کی جو اصل نعمتیں ہیں ان کے بارے میں ایک حدیث سن لیجئے، اسی پر آج کا درس ختم ہو جائے گا۔ یہ حدیث اس سے پہلے بھی میں نے بیان کی ہے لیکن میں آج آپ کو اس کی سند کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، تینوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حدیث قدسی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ فرماتا ہے عز وجل، کیا فرماتا ہے؟ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تو وہ چیزیں فراہم کی ہوئی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک وارد ہوا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ، اب چاہو تو ذرا یہ آیت کے الفاظ پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ،
کسی کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے ہم نے کن کن آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامانوں کا فراہم ہم نے کر رکھا ہے، کسی کو پتہ نہیں، لا تعلم نفس۔ اب یہ جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ الفاظ جو ہے فقرؤوا ما ان شئتم، اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو، یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں۔ حضور کی طرف سے جو قول، جو حدیث قدسی ہے وہ ختم ہو گئی اس پر کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں فراہم کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی انسان کے دل پر ان کا کبھی خیال تک وارد ہوا۔ اصل ضیافت وہ ہے، یہ ساری چیزیں ما تشتہی انفسکم بھی، اور تمہاری اپنی جو سوچ ہے وہ بھی تو محدود ہے، وہ بھی تو اپنے تصورات کے مطابق مانگو گے جو مانگو گے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر بھی صرف نزل ہیں، نزلا من غفور الرحیم۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔